मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारी रसूमात, हमारी कौम, हमारी परंपरा, हमारे बाप, हमारे अम्मा क्या करती थी, अब्बा क्या करते थे, लोग कह रहे होते ना हमारी रिवायात है ये। और भाई रिवायात का रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है सोसाइटी का। तो छोड़ो रिवायात को, ये रिवायात हैं। इन्हीं रिवायात में मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो एक शादी भी हमारी रिवायात हैं। अब जिन घरों में जाके देखो लड़कियों के लिए बंदा ही शार्ट है मार्केट में, तो कहां से उन कमबख्तों की शादियां होंगी बताओ ना। उन बेचारियों का क्या होगा? कोई लड़की तलाक हो जाए, बेवा हो जाए। अभी पिछले हफ्ते खातून ने बताया कि शौहर 1 रुपया खर्चा नहीं उठाता, 1 रुपए का खर्चा शौहर नहीं उठाता, बैरूने मुल्क में है, पैसे नहीं भेजता। ये जवान बीवी है। जो लोग इसके साथ ताउन कर रहे हैं उन्होंने गलत नजरें इस पे डालना शुरू कर दी हैं। मैंने कहा कि आप उससे खुला ले लें, खुला लेके कहीं और शादी कर लें। उसने कहा खुला तो मैं ले लूं, लेकिन कोई शादी करने के लिए तैयार, बच्चों के साथ कोई शादी करने के लिए तैयार बोलो नहीं। जो खर्चा दे रहे हैं ना वो भी कहते हैं शादी नहीं करेंगे हम। तो मैं तो कहता हूं कि अगर मैं वजीर आजम बन गया, मैं डंडे मार मार के शादियां कराऊंगा। अभी तो सिर्फ बयान सुन के बर्दाश्त कर लो आप लोग। आपसे अभी दूसरी शादी का बयान बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। मैं वजीर आजम बन गया, मेरा बयान आया था पहली शादी, तो मैं पहली नहीं दूसरी भी डंडे मार मार के कराऊंगा। ये कौम का हल है ये, इसके अलावा हल नहीं है। जब आपकी बेटियां बड़ी होंगी उस वक्त आप सोचना क्या गुजरती है जिनकी शादियां नहीं हो रही होती। अच्छा, इसमें एक और बात करके मैं आगे चलता हूं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बात आ गई है तो एक छोटी सी बात। इसमें मेरे पास लोग आते हैं कि मुफ्ती साहब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मेरे साथ माली ताउन कर दें। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं कोड़ा लटका के रखूंगा। समझ में आ रही है बात? कमबख्त, हम तुझे सपोर्ट करने के लिए शादी करवा रहे हैं तेरी, इसलिए नहीं करवा रहे कि तुझे हम सपोर्ट करना शुरू कर दें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तू चंदे ले ले गई, तूने करनी है तो छोड़, तू नहीं कर, फिर वो करे जो करने का अहल है वो करे ना। फिर यहां लोग कहते हैं फिर आप गरीबों को भी आप तो 2 शादियों का मशवरा देते हो। भाई हम गरीबों को इसलिए मशवरा देते हैं कि ट्राई मारते रहो, हो सकता है कोई आपसे भी ज्यादा गरीब हो, वो आपको मिल जाए। क्योंकि ये फैसला कि मालदार कौन है गरीब कौन है, ये मैंने या आपने नहीं करना, ये लड़की वालों ने करना है। लड़की के बाप की आमदन 10,000 है, उसको वो लड़का मालदार लगेगा जिसकी आमदन 20,000 है। वो कहेंगे यार हम मेरे लिए 6 बेटियां 10,000 में पालना मुश्किल है, तू कम से कम सूखी रोटी खिला देगा। तो इसलिए ट्राई सब मारे, गरीब भी अमीर भी। मिलेगी ज्यादातर किसको? वो इतनी लड़की वाले जाहिर है तरजीह उसको देंगे ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसी तरह बाज दफा यह होता है कि मैं शादियों की बातें करता हूं, अल्लाह का फजल है, मुझे इस पे फखर है, मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि ऐब की बात नहीं है। लोग मुझे कहते हैं शादियों बात करता है, अपनी शादियों पे थोड़ी बात कर रहा हूं मैं तो आप लोग के लिए बात कर रहा हूं और मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो दूसरा ये भी होता है कि खवातीन कहती हैं कि हम शादी कर रही हैं तो हमारे लिए कोई माली इंतजाम कर दिया जाए। उनको भी, उनके साथ भी मैं 5 रुपए का ताउन बोलो नहीं करता, इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है तलाक याफ्ता बेवा को सपोर्ट करना, उसकी शादी। ये जिम्मेदारी वो उस मखनचू की है जो आपसे निकाह कर रहा है। वो कमबख्त क्यों अपनी बीवी को चंदे मंगवा रहा है? आपकी कहीं मंगनी हुई, गैरतमंद आदमी कहते हैं अब ये जिम्मेदारी किसकी है? जो गैरतमंद होगा ना वो उस मंगेतर से कहेगा एक धेला किसी से नहीं लेना, अब तुम किसकी इज्जत हो? मेरी इज्जत। एडवांस में पैसे भेजना शुरू कर देगा वो, एडवांस में, कि भाई ये आप जोड़े कपड़े तैयार कर लो, ये पैसे मैं भेज रहा हूं, आप जो भी खर्चा मर्चा होगा जेवर शेवर लेना ये मैं भेज रहा हूं। ये कैसी गैरत है यार कि इसकी होने वाली बीवी चंदे मांग रही है, किसके लिए? अपने शौहरी के लिए मांग रही है, जो इसकी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रही है। तो ये जो सेकंड मैरिज का जो सिस्टम है ना, इसमें 5 रुपए भी किसी के खर्च नहीं होंगे। जितना खर्चा होगा, खर्चा किस कमबख्त का होगा? उस दूल्हा का होगा जो कमबख्त बयान सुन के शादियों का जोश पैदा हो रहा है, लेकिन उसमें खर्चा करने के लिए उसका ज़र्फ
نہیں بن رہا تو اس کو کرنا پڑے گا. اس لیے اس میں لوگ ہمارے پاس رابطہ کرتے ہیں, میں کر رہا ہوں تو مالی سپورٹ کریں, تو میں یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ ان کے حوالے کر دوں گا. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہوا ہوں. آفیسر تھے وہ. میں نے کہا چلو کوئی تو انسپائر ہوا نا. اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں, یہی ناظم آباد میں جب میں نے یہ ٹاپک شروع کیا نا, 2 شادیاں کو رواج ڈالو, میرے بیانات پر مسجد میں پابندی لگی ہے. ایسا مجھے مسجد سے نکالا ہے. یہ تو میں یہاں آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ وہی والی مسجد ہے جہاں سے مجھے نکالا تھا, تو مجھے خیال ہے نہیں یہ وہ والی نہیں ہے. تو یہ تو اب لوگوں میں تھوڑا ظرف پیدا ہو گیا کہ یہ سننے لگے ہیں, کم از کم سننے کی برداشت پیدا ہو گئی ہے. ورنہ ہمیں یاد ہے وہ دن بھی کہ بیان پر پابندی لگی تھی اس لیے کہ اس نے 2 شادیوں کی بات کی کیوں ہے, اس بیس پر. حالانکہ ٹاپک یہ نہیں تھا, بیچ میں تھوڑی سی بات آ گئی تھی. ہم بھی ایسے ڈھیٹ تھے, ہم نے کہا پابندی لگتی رہے ایسے کی تیسی. تو خیر جلدی بس یہ چھوٹی سی بات کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. چھوٹی سی بات کیا کر رہا تھا میں, ہاں ایک صاحب آئے. آپ لوگ کو بھی مزہ آتا ہے یہی ٹاپک سننے میں. ابھی چہرے دیکھ رہا ہوں گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے, لیکن ایسے ہی چہروں پہ ماشاءاللہ رونقیں دیکھو آپ. ایک صاحب آئے ہمارے پاس, کہنے لگے, پرانی بات ہے, کہنے لگے میں بڑا انسپائر ہوا آپ کے بیان سن کے. اور وہ آفیسر تھے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. کہنے لگے میں کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ میرج. ماشاءاللہ میں نے کہا اچھی بات ہے. کہنے لگے لیکن کچھ میری ریکوائرمنٹ ہے, کچھ مطالبہ ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں مجھے ایک ایسا رشتہ چاہیے جس کا گھر اپنا ہو. اچھا مجھے گھر لے گئے تھے وہ باقاعدہ, کہ بڑی سیکرٹ قسم کی بہت امپورٹنٹ بات کرنے والے. مجھے گھر لے گئے اپنے. میں چلا بھی جاتا تھا اس وقت, ٹائم اتنا بزی نہیں تھا جتنا آج کل چل رہا ہے. ہاں بھائی بیٹھ گئے, ہم نے کہا سیکنڈ میرج کر رہا ہے بھائی ماشاءاللہ, اس کے گھر چائے تو بنتی ہے نا, ڈبو کے کھائیں گے وہاں بیٹھ کے. تو بیٹھ کے جناب اس نے پھر بات شروع کی کہ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں. میں بڑا اس سے, اچھا بندہ بھی ذرا شریف سا تھا نا محلے کا. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. کہتے ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ گھر اس کا اپنا ہو. میں نے کہا کہ اچھا چلو, اول تو ہم رشتے کراتے نہیں, لیکن کوئی ایسا رشتہ آیا کہ لڑکی کا گھر اپنا ہو گیا, اول تو ہوتا کہ نہیں ہے ایسا, تو چلو. دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری والدہ کی بھی خدمت کرے. پہلی وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی. میں نے کہا مزید, کہنے کہ مزید یہ کہ اپنا خرچہ وہ خود اٹھائے. اپنا خرچہ وہ بولے. تو اس وقت یہ لوگ نہیں تھے. مجھے بڑا غصہ آیا. مجھے یاد ہے کہ شاید مجھے رونا آ رہا تھا اس وقت کہ یار ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ایک چیز سمجھانے کے لیے, اس کا یہ رزلٹ نکل رہا ہے سوسائٹی میں. خدا کے بندے, اچھا اس کہتے ہیں مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے اس سے. یار تو پاگل آدمی ہے, تو کیا تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ تھوڑا سا سوچ لیتا نا. اگر تجھے کوئی ایسا رشتہ بالفرض مل بھی رہا ہے تو کر لیتا, مجھے کیوں بتا رہے بیٹھ کے؟ ہم نے تو کسی پہ پابندی نہیں لگائی. آپ کو جن شرطوں پہ کوئی رشتہ مل جائے آپ کریں, لیکن آپ ہمارے سامنے یہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں. کون سا تیر مار لے گا بھائی تو اس طرح سے کر کے؟ تو میں جو بیان میں نے شروع کیا تھا کہ دیکھو جب ایک دفعہ بغیرت بن جاؤ تو بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. مغربی اقوام نے یہی کیا ہے. بار بار میں بیان میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں کہ مہذب قومیں تھیں دنیا پہ, ان کی حکومت ہے, ترقی یافتہ قومیں ہیں, تہذیب یافتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو. ارے بھائی آپ کیسے تہذیب یافتہ ہیں؟ آپ تو زنا بھی کرتے ہیں, آپ تو ہومو سیکچولیٹی کو معاشرے میں فروغ دے رہے, خود بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ابا کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. ویسے آپ سارا دن تھینک یو کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, بڑے اچھے اخلاق ہیں. بوڑھے باپ اور بوڑھی اماں کو آپ گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے ہاں بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں اور ابا اماں کی شادی بعد میں ہو رہی ہے. بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمارے ہاں یہ بغیرتی کا تصور ہے.
بولو بھائی کہیں شادی میں جاؤ اور جو تمبو لگا رہا ہو, کرسیاں لگا رہا ہو, کہیں گے یہ میاں بیوی کے بچے ایڈوانس میں پیدا ہو گئے تھے. آپ اس شادی کو چھوڑ کے آ جاؤ گے. یار کیا ہے, مجھے کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ نشے وہ کر رہے ہیں, کوئی چرسی کو اپنی بیٹی دو گے آپ؟ شرابی کو دو گے؟ وہ ہر آدمی ان میں شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کرتا ہے, بے تحاشا وہاں لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے بدفعلی, خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. طہارت کے حکام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے, طہارت کے حکام. اب ہونا تو یہ چاہیے ہم ان کو فالو نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں لعنت بھیجتے ہیں ایسے معاشرے پر, لیکن وہ بڑے ہوشیار تھے. دنیا میں جو دادا ہوتا ہے نا محلے کا, وہ دیکھو جب کسی ماتحت غلام پہ الزام لگتا ہے وہ سوری کرتا ہے. بڑے لوگوں پہ جب الزام لگتا ہے نا تو وہ سوری بولو نا نہیں کرتے, تھوڑی سوری کرتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم نے سوری کیا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی. وہ کیا کرتے ہیں, تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, تہذیب کی ڈیفینیشن کو اپنے حساب سے کاٹ چھانٹ کے بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے, اگر کسی سے آپ کا سیکشل ریلیشن ہو جائے بغیر میرج کے تو کیا ہے وہ, اس میں کیا خرابی, کیا اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اگر بچے پہلے پیدا ہو جائیں تو کیا ہو گیا اس میں؟ اگر ہومو سیکسولیٹی ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں بھائی یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا. آج کل چونکہ یہ قانون پاس ہوا ہے نا, اس لیے میں اس کے خلاف زیادہ چیخ رہا ہوں. یہ کام گدھا بھی نہیں کرتا ہے. کبھی دیکھا گدھے میں میل کو آپس میں ریلیشن کے لیے؟ اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ باتیں کرنا, لیکن یہ ہمارے اسمبلیوں میں قانون پاس ہو گیا. یہ جو کام گدھے گھوڑے کتے بلے نہیں کر رہے, وہ کام اسمبلیوں میں اس کو قانونی حق دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہب جب چھوڑو گے نا تمہارا یہ انجام ہوگا. خدا کی قسم, مذہب صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں انسان اور گدھوں میں فرق کرنے کے لیے بھی کیا چیز چاہیے؟ اسلام چاہیے ہمیں. اسلام کے علاوہ ہمارے پاس انسان بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب تو میں ہندوؤں سے کہہ رہا ہوں, سکھوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خاندانی نظام بچانا ہے, انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے. خدا کی قسم تمہارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے, ورنہ تمہاری اولادیں بھی لڑکا لڑکے سے, لڑکیاں لڑکیوں سے, تمہارا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. جانوروں میں ہمیں دو قسم کے جانور ملتے ہیں, ایک جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور ایک بغیر نکاح کے رہتے ہیں. تو جو پیئرنگ کر کے رہتے ہیں وہ ذرا مہذب لگتے ہیں, وہ وفادار ہوتے ہیں. گدھے گھوڑے تھوڑی وفادار ہوتے ہیں. آپ گدھے سے پوچھیں تیری کتنی اولاد ہے, اس کو پتا ہوگا. کیا ہمیں کیا پتا, ہمارے اتنے لوگوں سے ریلیشن ہوا ہے, اتنی گدھیوں سے ریلیشن ہوا ہے, ہمیں کیا پتا یار. گدھی کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے, گدھے کو نہیں پتا ہوتا. جس معاشرے میں میرج سسٹم ختم ہو جائے اس میں باپ کو نہیں پتا ہوتا میری اولادیں کتنی ہیں, نہ بیٹے کو پتا ہوتا ہے. جس معاشرے میں نکاح کا رواج ہوتا ہے وہاں سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. صرف باپ کا نہیں, چچا کا بھی پتا ہوتا ہے, تایا کا بھی پتا ہوتا ہے, بھابھی کا پتا ہے, نند کا پتا ہے, جٹھانی کا پتا ہے, خالہ کا پتا ہے, پھپھی کا پتا ہے, بھتیجوں کا پتا ہے, بھانجیوں کا پتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟